یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمارے رویے، ہمارے مزاج جس بنیاد پر یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، ان میں پہلی چیز ہے تربیت، ماحول، اور تیسری چیز ہے آپ کا جینیاتی اثر۔ جب ہم ماحول اور تربیت کے ان بیریئرز کو توڑتے ہیں، فرض کیجئے ایک بچہ اگر برے ماحول میں رہا ہے تو اس کے اندر وہ برائی پیدا ہونا ناگزیر ہے، لیکن جب وہ باشعور ہوگا تو اس برائی کو سمجھتے ہوئے جب اس کے بیریئرز کو توڑے گا، اور دوسری طرف اگر وہ جینیاتی اعتبار سے بائی ڈیفالٹ ہی نرم دل ہے، بائی ڈیفالٹ ہی سخی ہے، بائی ڈیفالٹ ہی جنگجو ہے، لڑنا چاہتا ہے، تو یہ بھی اس کا کیریکٹر نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک شخص میدان جنگ میں بڑا اچھا جنگجو ثابت ہو اور آپ کہیں کہ کیا اعلیٰ کیریکٹر ہے، کیا اعلیٰ کردار ہے، لیکن اصل میں وہ اس کا کیریکٹر نہیں ہے، وہ اس کی مجبوری ہے۔ تو کرنا کیا ہوتا ہے جب آپ کردار سازی کی طرف آتے ہیں، کردار سازی کے مرحلے کی طرف آتے ہیں، تو آپ کو ان تمام بری چیزوں کو جو آپ کو تربیت نے دی ہیں، یا آپ کو معاشرے نے دی ہیں، یا آپ کو ماحول نے دی ہیں، ان سب کو توڑ کر اپنے اندر اچھائیوں کو پیدا کرنا، یہ کردار کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کے اندر اتفاق سے کچھ اچھائیاں بائی ڈیفالٹ موجود ہیں، جو آپ کے جینز میں موجود ہیں، تو ان کو پھر فیسیلیٹیٹ کرنا آپ کا کیریکٹر ہے۔ یعنی اگر بائی ڈیفالٹ آپ کے اندر سخاوت موجود تھی تو آپ نے اپنے کردار سے اسے فیسیلیٹیٹ، اس ایٹریبیوٹ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اگر آپ بنیادی اعتبار سے بائی ڈیفالٹ آپ نرم دل ہیں تو اس نرم دلی کو آپ نے کیسے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ یہ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری قوت لامسہ، ہماری قوت ذائقہ، یہ جو حواس ہیں، یہ حواس وہ ذریعے ہیں، وہ دروازے ہیں جن سے ہم باہر سے ان پٹ لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کا انالیسس کرنے کے بعد اپنے کردار کی صورت میں اس کی آؤٹ پٹ معاشرے کو دیتے ہیں۔ جب ہم کردار کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کردار کو سمجھنا ضروری ہے، اور پھر کردار سازی کا مرحلہ۔ یہاں میں اپنے ویورز کو روکنا چاہوں گا کیونکہ یہ بات بڑی باریک اور بڑی اہم ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے جو ان پٹ ہمیں ملتی ہے اس کا ہم انالیسس کرتے ہیں۔ انالیسس کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، اور جو برا ہوتا ہے اسے کنڈیم کرتے ہیں، ان بیریئرز کو توڑتے ہیں، اور اچھے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بعد جب ہم اس کا اظہار کرنے لگتے ہیں تو اسے کردار کہا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب ایک انسان کردار ہی کو نہیں سمجھتا تو وہ کردار سازی پہ کیا بات کرے گا۔ اب یہاں کردار سازی میں ایک ہرڈل ہے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہرڈل کیا ہے؟ وہ ہرڈل یہ ہے کہ جب ہم ان حواس خمسہ کے ذریعے ملی ہوئی ان پٹ کا انالیسس کرتے ہیں تو ہم اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ایموشنل ہے، دوسرا حصہ ریشنل ہے۔ یعنی ایک کا تعلق آپ کے جذبات سے ہے اور ایک کا تعلق لاجک سے ہے۔ جب آپ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا ریشنل پارٹ آف برین استعمال کرتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایموشنل پارٹ آف برین استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے معاملات ہیں اور وہ کون سی معاشرتی ان پٹس ہیں جن کو مجھے اپنے ایموشنل پارٹ آف برین سے ٹریٹ کرنا ہے، اور وہ کون سی ان پٹس ہیں جنہیں مجھے اپنے ریشنل پارٹ آف برین سے ٹریٹ کرنا ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں جہاں جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے رشتہ داروں کے ساتھ محبت، دوستوں کے ساتھ پیار، آپ کا اخلاق، آپ کی وہ اقدار جن کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن کو قائم رکھنے سے ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ایموشن سے ہے۔ یعنی بچہ اگر ماں سے دور ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اس کا تعلق ایموشن سے ہے، لاجک سے نہیں ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق لاجک سے ہے، تو انہیں ہمیں ریشنل پارٹ آف برین سے ہمیں ان کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک ہرڈل ہے کہ کیسے سمجھا جائے کہ جو ان پٹ مجھے مل رہی ہے، جو تربیت میری کی گئی ہے، جو ماحول نے میرے اوپر اثر ڈالا ہے، میں اس کا انالیسس ریشنل پارٹ آف برین سے کروں یا ایموشنل پارٹ آف برین سے کروں۔ جو شخص اس تقسیم کو سمجھ لیتا ہے وہ اگلے مرحلے کی بات کر سکتا ہے۔ اگلے مرحلے سے میری مراد ہے کردار سازی۔ تو یہاں تک تو کردار بلڈ اپ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی پہلے کردار کو انڈرسٹینڈ کرنا،
اس کا انالیسس کرنا اور پھر اس کو بلڈ اپ کرنا. اس کے بعد ہے کردار سازی کی بات، یعنی آپ نے کردار ایک بنا لیا ہے، اب اس کردار کا اظہار کیسے کریں. یہاں سے کردار سازی. اچھا، کردار کے حوالے سے میں ایک اور بات عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ کردار کی مختلف شیڈز ہیں، کیریکٹر کی مختلف شیڈز ہیں. کیریکٹر کا کوئی ایک پیرامیٹر نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ ایک جگہ آپ کو نرم دلی دکھانی پڑے، دوسری جگہ پہ آپ کو تیز خوب بن کے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے. تو یہ دو مختلف شیڈز ہیں کیریکٹر کے، جو پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں، جو پلیس ٹو پلیس ویری کرتے ہیں، جو سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتے ہیں. یہاں کا کردار اور ہے، گھر کا کردار اور ہے، میدان کا کردار اور ہے، ہجوم کا کردار اور ہے، تنہائی کا کردار اور. حقیقت اگر آپ پوچھیں تو کیریکٹر تنہائی میں کی گئی ایک ایکٹیویٹی کا نام ہے. کیونکہ جب ہم معاشرے میں ایکٹ کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں سے متاثر ہوتے ہوئے ایکٹ کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ تنہائی میں کیسے ایکٹ کرتے ہیں. فرض کیجئے آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں وہ صاف ہو، جس برتن میں پانی پی رہا ہوں وہ صاف ہو. لیکن اگر آپ تنہا بیٹھے ہیں تو اب جیسا بھی برتن آپ کے سامنے آئے آپ پانی پی لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ با کردار نہیں ہیں. با کردار ہونا اور کردار پیش کرنا. کردار پیش کرنے کا مطلب ہے کہ یہ دنیا ایک سٹیج ہے جس پہ آپ ایک رول پلے کر رہے ہیں. کبھی آپ ایک باپ کا رول پلے کر رہے ہیں، کبھی آپ ایک ٹیچر کا رول پلے کر رہے ہیں، کبھی آپ ایک عالم کا، خطیب کا رول پلے کر رہے ہیں، کبھی آپ ایک اسکالر کا رول پلے کر رہے ہیں، کبھی آپ ایک جوان کا رول پلے کر رہے ہیں، کبھی آپ ایک بوڑھے کا رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ دنیا کے سٹیج پہ رول پلے کرنا یہ اور چیز ہے اور کیریکٹر اور چیز ہے. کیریکٹر کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے، جسے میں نے ابتدا میں پرسونا کے نام سے آپ کے سامنے پیش کیا، جو لیٹن ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مختلف ماسک اپنے چہروں پہ لگا کے لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اور وہ جو ماسکس ہیں اصل میں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہوں، جبکہ میں اس کے پیچھے چھپی ہوئی ایک شخصیت ہوں، جسے میں اوسی کہہ رہا ہوں، یعنی اوریجنل کیریکٹر. جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باکردار شخص وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، باکردار شخص وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اپنی ذات کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. وہ چیز جس سے لوگ مطمئن ہیں وہ آپ کا پرسونا ہے، اور وہ چیز جس سے آپ کا ضمیر مطمئن ہے وہ آپ کا اوسی ہے، یعنی اوریجنل کیریکٹر ہے. اور جب ہم کیریکٹر کی بات کرتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ معاشرے سے جتنی ان پٹس ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے آتی ہیں، ہم ان کا جب انالیسس کرتے ہیں تو پھر ہم کیریکٹر بلڈ اپ کرتے ہیں. لیکن انالیسس کرتے ہوئے ہم ایک ہرڈل ہے جسے فیس کرتے ہیں، اور وہ ہرڈل یہ ہے کہ ہم ان پٹس کا انالیسس ریشنل پارٹ آف برین سے کریں یا ایموشنل پارٹ آف برین سے کریں. تو ہم بہت سی چیزیں ہیں جن میں ایموشنل پارٹ آف برین سے ان کا انالیسس کرتے ہیں، جبکہ ان کا انالیسس اور تجزیہ ریشنل پارٹ آف برین سے ہونا چاہیے. اور بہت ساری ان پٹس ہیں جن کا ہم ریشنل پارٹ آف برین سے تجزیہ کرتے ہیں، جبکہ ان کا تجزیہ ایموشنل پارٹ آف برین سے ہونا چاہیے. ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں انسان سچا ہے، فلاں انسان متقی ہے، فلاں انسان بڑا نرم دل ہے، فلاں انسان بڑا عاجز ہے. یہ اس کا پرسونا ہے، یہ اس کا وہ ماسک ہے جو معاشرے کے سامنے ہے. لیکن میں ایک بات عرض کر دوں کہ کردار پیش کرنا یا کردار ادا کرنا ایک مختلف چیز ہے، اور با کردار ہونا ایک بالکل مختلف چیز ہے. یہاں ایک اور ہرڈل ہے. اب ہم 3 مرحلوں پہ بات کر چکے ہیں. ہم نے فطرت پہ بات کی ہے، ہم نے مزاج اور رویے پہ بات کی ہے، اور جینیاتی اعتبار سے جو ہمارا جینیٹک میک اپ ہے اس میں انسیسٹرز کے جو ایٹریبیوٹس آئے ہیں ان پہ ہم نے گفتگو کی ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی ہے کہ ہم جو جتنی بھی ان پٹ ہمیں ملی ہے اس کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم کس چیز کو کردار کہیں گے. یہاں جو مرحلہ دوسرا اہم مرحلہ ہے، جو ایک بہت بڑی مشکل ہے اور ہرڈل ہے انسانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ کردار کسی ایک رویے کا نام نہیں ہے. مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آ رہی ہے. میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ کہیں کسی لڑکے کا رشتہ دیکھنے کے لیے ہم گھر گئے، اور وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی اس لڑکے کے بارے میں، اس کے بڑے بزرگ کہہ رہے تھے
کہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہے اور یہ ایسا بچہ ہے کہ نہ کسی کے اچھے میں ہے نہ برے میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو میرے ساتھ گئے تھے انہوں نے کہا کہ اٹھو، یہ تو بڑا بیکار لڑکا ہے کہ جو نہ کسی کے اچھے میں ہے نہ برے میں ہے. اس کا مطلب ہے اس کا کوئی کیریکٹر ہی نہیں ہے. عام طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے شخص کو شریف الطبع انسان کہیں کہ جو نہ کسی کے اچھے میں ہے نہ برے میں ہے، لیکن اصل میں وہ شریف الطبع نہیں ہے، وہ اصل میں سست مزاج ہے. اسے کردار پیش بھی کرنا ہے اور کردار اپنانا بھی ہے. یہاں ایک اہم پہلو ہے جسے پروردگار نے اپنی پاک کتاب میں بھی بیان کیا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت میں حدیث بھی ارشاد فرمائی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدٌّ، ہر شے کی ایک حد ہے، ہر شے کی ایک لمٹ ہے، ہر شے کا ایک بارڈر ہے. وَمَن يَتَعَدَّ الْحَدَّ فَلَهُ الْحَدُّ، اور جو اس بارڈر کو عبور کرتا ہے، پھلانگتا ہے، اسی کے لیے شریعت کی حد ہے. اب وہ بارڈر کیا ہے؟ اسی بارڈر کا نام صراط مستقیم ہے. وہ دو مختلف رویوں، دو مختلف کرداروں کے درمیان ایک ایسی تھن لائن ہے جس کی انڈرسٹینڈنگ، جس کی معرفت اشد ضروری ہے. اگر آپ کو اس کی معرفت نہیں ہوتی، اگر آپ اسے نہیں سمجھتے تو عین ممکن ہے کہ آپ ایک کردار ادا کر رہے ہوں معاشرے میں لیکن آپ با کردار نہ ہوں. اب میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں. ایک ایٹریبیوٹ ہے شرافت، نرم دلی. لیکن نرم دلی کس مقام پہ جا کے بزدلی میں بدلتی ہے، یو نیور نو. آپ کردار ادا کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک نرم دل انسان ہوں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں جا کے آپ بزدل بن چکے ہیں اور اپنی بزدلی کو نرم دلی سمجھ رہے ہیں. اچھا آگے بڑھیے. آپ قناعت کر رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ قناعت کرتے کرتے آپ کنجوسی کی حد تک پہنچ چکے ہیں. یہ جتنے انبیاء، یہ جتنے خدا کے برگزیدہ لوگ دنیا میں تشریف لاتے رہے ہیں، جنہیں خدا بھیجتا رہا ہے، وہ یہ بتانے نہیں آئے تھے کہ سچ بولا کریں، کسی کا مال نہ کھایا کریں، کسی پہ ظلم نہ کیا کریں. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ کوئی بھی نہ بتائے تو عقل انسانی، ضمیر انسانی خود گائیڈ کرتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے. یہ جو بڑی ہستیاں تھیں یہ بتانے نہیں آئے تھے کہ سچ بولیں. یہ نہیں بتانے آئے تھے کہ انسان کو نرم دل ہونا چاہیے. یہ بتانے نہیں آئے تھے کہ انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے، بلکہ یہ ان لیمٹس کو بتانے آئے تھے، ان لیمٹس کو سمجھانے آئے تھے کہ ایک انسان قناعت پسند ہے تو وہ قناعت کرتے کرتے وہ کون سا مرحلہ ہے جہاں سے آگے کنجوسی شروع ہوتی ہے. ایک انسان سخی ہے تو وہ کون سا مرحلہ ہے جہاں سے آگے اسراف شروع ہوتا ہے. ایک انسان معاشرے میں متقی مشہور ہے کہ یہ ایک پرہیزگار انسان ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ پرہیزگار کب اس حد سے آگے گزر گیا ہے جس حد سے آگے پرہیزگاری نہیں ہے بلکہ خود پسندی ہے. یعنی وہ اپنی ذات میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں متقی اور پرہیزگار ہوں، لیکن اصل میں وہ خود پسندی میں مبتلا ہو چکا ہے. فرض کیجئے ایک شخص کہتا ہے کہ میں احتیاط پسند ہوں، میں احتیاط کرتا ہوں، لیکن اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ احتیاط کرتے کرتے وہ کون سا مرحلہ تھا کہ جب وہ احتیاط کے اس حصے سے نکل کے اس بارڈر کو عبور کرتے ہوئے وہ سست رو ہو چکا ہے جس کو وہ احتیاط کا نام دے رہا ہے. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا حکمت پسند ہے، بڑا ذہین ہے.